الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑی پیاری حکایت ہے حسن و جمال کی پیک کر، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا حیثم بن عدی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت محبوب تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ سے کہا یہ لونڈی مجھے ہبہ کر دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اس لونڈی کو تیار کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لائی اور عرض کی میں یہ لونڈی بخوشی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتی ہوں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا حسن و جمال دے کر بہت متعجب ہوئے اور اس سے قربت اختیار کرنا چاہیے، لیکن پھر رک گئے اور اس لونڈی سے کہا بیٹھ جاؤ اور پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو اور فاطمہ کے پاس تم کہاں سے آئی۔ وہ کہنے لگی میں کوفہ کے گورنر کی غلامی میں تھی اور وہ گورنر حجاج بن یوسف کا بہت مقروض تھا، اس نے مجھے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں میرا لڑکپن تھا، پھر عبد الملک بن مروان نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر دیا اور یوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا اس گورنر کا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ تو مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں اس کا ایک لڑکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا یعنی پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اس کا حال بہت برا ہے، بہت زیادہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت کوفہ کے موجودہ گورنر عبد المجید علیہ رحمۃ اللہ المجید کو خط لکھا کہ فلاں شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تجھ پر کتنا قرض ہے؟ تو اس نے جتنا بتایا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا ادا کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا یہ لونڈی بھی تمہاری ہے، اسے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ لونڈی اس کے حوالے کر دی۔ جو ہی اس نے لونڈی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خبردار تم دونوں ایک دوسرے کی قربت سے بچنا، ہو سکتا ہے تیرے والد نے اس لونڈی سے وطی کی ہو، کیونکہ اولاد پر اپنے باپ دادا کی موتا حرام ہے۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لونڈی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی رکھ لیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی پھر آپ مجھ سے خرید لیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا جاؤ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لونڈی کہنے لگی اے امیر المؤمنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو مجھے بہت چاہتے تھے، اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ چاہت کہاں گئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری تجھ سے محبت و چاہت اپنی جگہ برقرار ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر ان دونوں کو روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری روایت ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کیسے یہ اللہ والے لوگ تھے کہ ایک ہم ہیں، ہماری حالت بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ خوف خدا والے تھے، وہ ہے نا قرآن پاک کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے اس کی اولیاء ہی ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھیں
تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور جنت کا ذوق شوق ہمارے دل کے اندر بھرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور جہنم کے احوال پڑھیں تو جہنم سے بچنے والے جو کام ہیں وہ ہم کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، شریعت کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔